حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے جس کسی سے دوستی کریں خوب دیکھ بھال کر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں اچھے کام کرنے کی خوب ترغیب دی ہے اور برائی سے دور رہنے کی ہدایت دی ہے اور اس کو مثال کے ذریعے سمجھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے کسی امت میں ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ اب اس کے دل میں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے لوگوں سے پوچھا، اس علاقے میں سب سے بڑا عالم کون ہے، تاکہ اس سے جا کر پوچھے کہ اس کے جرم کی معافی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ لوگوں نے اس کو ایک عبادت گزار بزرگ کے بارے میں بتایا۔ وہ ان کے پاس گیا اور ان سے کہا، میں نے 99 قتل کیے ہیں، تو کیا میری توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے؟ اس راہب نے کہا، بالکل نہیں۔ یہ سن کر اس بزرگ کو اس نے قتل کر دیا اور 100 کی گنتی پوری کر دی۔ لیکن پھر اس کے دل میں وہی فکر پیدا ہوئی۔ اس نے کچھ لوگوں سے کسی بڑے عالم کے بارے میں پتہ کیا۔ انہوں نے اسے کسی بزرگ کا پتہ دیا۔ ان کے پاس پہنچا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا مجھ جیسے مجرم کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں ہاں، اور کون ہے جو اس کے اور توبہ کے درمیان رکاوٹ بن سکے؟ یعنی کسی مخلوق میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کی توبہ کو قبول ہونے سے روک دے۔ انہوں نے کہا کہ میں تجھے مشورہ دیتا ہوں کہ تو فلاں بستی میں چلا جا، وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے کچھ بندے رہتے ہیں، تو بھی وہیں چلا جا اور ان کے ساتھ عبادت میں لگ جا۔ اس بستی پر اللہ کی رحمت برستی ہے اور پھر وہاں سے کبھی اپنی بستی میں نہ آنا۔ یہ سن کر وہ اس دوسری بستی کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے جب اس نے آدھا راستہ طے کر لیا تو اس کی موت کا وقت آ گیا۔ اب اس کے بارے میں رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں میں جھگڑا ہوا۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا، اس نے کبھی بھی کوئی نیک عمل نہیں کیا اور یہ 100 قتل کر کے آیا ہے، اس لیے یہ سخت عذاب کا مستحق ہے۔ جبکہ رحمت کے فرشتوں نے کہا، یہ توبہ کر کے آیا ہے اور اس نے سچے دل سے اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیا ہے، اس لیے یہ رحمت کا مستحق ہو چکا ہے۔ اسی وقت ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آدمی کی شکل میں آیا اور فرشتوں کی دونوں جماعتیں اس سے فیصلہ کروانے پر راضی ہو گئیں۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ دونوں بستیوں تک کے فاصلے کی پیمائش کر لی جائے، یعنی گناہگاروں کی بستی جس سے وہ چلا تھا اور اللہ کے عبادت گزار بندوں کی بستی جس کی طرف وہ جا رہا تھا۔ پھر جس بستی سے وہ قریب ہوا اس کو اسی کا مان لیا جائے۔ جب پیمائش کی گئی تو وہ نیکیوں کی بستی کے قریب تھا، تو رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح قبض کر لی۔ دیکھیں، برے ماحول سے انسان برا بن جاتا ہے اور اچھے ماحول سے اچھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک آدمی کے ساتھ بیٹھنے والے کی مثال مشک والے کے ساتھ بیٹھنے کی طرح ہے۔ اگر مشک نہ بھی ملے تو خوشبو آ ہی جائے گی۔ برے آدمی کے ساتھ بیٹھنے والے کی مثال آگ کی بھٹی والے کے ساتھ بیٹھنے والے کی طرح ہے۔ اگر چنگاری کپڑوں پہ نہ بھی لگے تو دھواں تو کہیں گیا ہی نہیں۔ اس لیے اچھوں کے ساتھ رہنے سے اچھائی زندگی میں آتی ہے۔